نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی 10 آیات آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 68 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں سب سے پہلے اللہ ذوالجلال نے پردے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2 منافقین کی منافقت کی سزا بیان ہوئی ہے۔ نمبر 3 اپنا طریقہ اور سنت عذاب دینے اور رحمت نازل کرنے میں بیان کیا ہے۔ اور نمبر 4 قیامت کے احوال کو اشارتاً ایک مکالمے کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی۔ سب سے پہلی بات پردے کا حکم۔ پردے کے لیے تفصیلی احکامات سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے تقریباً تمام اصولی احکامات ہم نے وہاں پڑھ لیے ہیں، بلکہ بہت سارے جزیات بھی وہاں ہم نے تلاوت کیے، اس کے معانی کو، مفاہیم کو اور اس کے قواعد و ضوابط کو ہم نے جانا سمجھا۔ یہاں بس اتنی بات سمجھ لیجئے، اسلام چاہتا یہ ہے کہ معاشرہ اصلاح پذیر ہو، معاشرہ نیک اور صالح ہو، یہ اسلام کی خواہش ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کی ازواج کی وساطت سے، آپ کے ماننے والے اہل ایمان اور مومنات کی وساطت سے انسانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ یہ ہے وہ طریقہ جس کو اپناؤ گے تو فحاشی اور عریانی سے بچو گے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی سے قتل و قتال وقوع پذیر ہوتے ہیں، اسی سے لوگوں کی حق تلفی جو ہے وہ ہوتی ہے، اسی سے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نسوانی جو صنف ہے، صنف نازک، اس کے پردے کے لیے خصوصی طور پر احکامات جاری فرمائے۔ یہاں جو بات
اسی پردے کے حوالے سے بیان کی گئی ہے وہ ہے عورت کا اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلنا، عورت کا اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلنا۔ یاد رکھیے مغرب زدہ لوگ یا مستشرقین جو لوگ کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے یہ بے جا سختی ہے، اس سے عورت کی حق تلفی ہوتی ہے اور اس سے عورت کو قید بنانا ہوتا ہے۔ یہ درست بات اسلام کی نہیں ہے، اسلام نے یہ فیصلہ درست نہیں کیا، بلکہ اسلام کا یہ فیصلہ نعوذ باللہ ظالمانہ ہے۔ یاد رکھیے یہ تصور انہی لوگوں کا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ عورت چادر اور چار دیواری سے نکل کر کے بازار کا حسن اور بازار کی زینت بنے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی عورت پر اپنی نگاہ بھی ڈال سکیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل بھی کر سکیں، وہ لوگ اس قسم کا نظریہ اور تصور پیش کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں پردے کا حکم بڑا سخت ہے، یہ ظالمانہ نعوذ باللہ حکم ہے۔ یاد رکھیے یہ ظالمانہ حکم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں عورت کو ایک ایسا سٹیٹس دینا مقصود ہے کہ جو کسی اور مذہب نے، کسی اور معاشرے نے، کسی اور کلچر نے، کسی اور قوم اور کسی اور طبقے نے وہ سٹیٹس نہیں دیا۔ اور وہ سٹیٹس کیا ہے کہ عورت کو اسلام چاہتا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ بنائے، عورت کو اسلام چاہتا ہے کہ وہ گھر کی ملکہ بنائے۔ اس کے لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت جب کبھی ضرورت کے تحت باہر نکلے، باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن باہر نکلنے کے لیے شرائط ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ عورت اپنے پورے وجود کو ڈھانپ کر کے نکلے، چاہے تو وہ بڑی چادر سے ڈھانپ لے، چاہے تو وہ برقع پہن لے۔ یاد رکھیے اگر کوئی عورت برقع پہنتی ہے لیکن اس سے اس کے اعضائے جسمانیہ کی خط و خال اگر محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو یہ برقع بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت چادر پہنتی ہے، اوڑھتی ہے، بڑی چادر اوڑھتی ہے جس سے اس کا پورا وجود ڈھپا ہوا ہے، تو یہ اس برقعے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو کہ مقصد پردہ کو حاصل کیے ہوئے۔ تو اب دیکھیے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، تین الگ الگ لفظ ہیں، بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے منہوں پر، اپنے چہروں پر چادر لٹکا لیا کریں۔ کب؟ جب گھر سے نکلیں، جب گھر سے نکلیں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ امر یعنی یہ حکم، یہ جو بات ہے اس پر عمل کرنا ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ اگر چادر لٹکی ہوئی ہوگی، چادر لٹکی ہوئی ہوگی تو ان کو کوئی ایذا نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں آپ نے ابتدائی طور پر یہ بات سیکھی کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، اے پیغمبر، اے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے۔ کس کو کہہ دیجئے؟ تین طرح کی عورتوں کو، نمبر ایک بیویاں، نمبر دو بیٹیاں، نمبر تین مسلمان عورتیں۔ اب توجہ کیجیے، پردے کا حکم پہلے بیان، اب یہاں پر کیوں دوبارہ کیا جا رہا ہے؟ تاکید کے لیے۔ اصل جو حکم ہے وہ حکم پوری کائنات کی تمام عورتوں کے لیے ہے۔ دوسری بات، یہاں تین لفظ آپ نے دیکھے، ایک بیویاں، دوسرا بیٹیاں، تیسرا قرآن مجید نے ایک مسئلہ بالکل کلیئر کر دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، چار بیٹیاں نہیں تھیں۔
وہ سہارا لیتے ہیں اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے جہاں شادیاں ہوئی تھیں وہیں سے آپ اپنے ساتھ 3 بیٹیاں لے کر آئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادیاں ہوئیں۔ ایک شادی ابو حالہ کے ساتھ ہوئی، ان کا انتقال ہوا اور 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں بیٹے تھے، ایک کا نام حالہ اور دوسرے کا نام ہند۔ حالہ کی وجہ سے آپ کی کنیت یعنی ان کے والد کی کنیت ابو حالہ کہلائی۔ ان کا انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ آپ نے اس خاندان سے علیحدگی اختیار کی اور وہ بچے ان کے خاندان میں ہی رہے، اپنے ددیال کے پاس 2 بچے۔ آپ نے دوسری شادی کی اور یہ شادی عتیق نامی ایک شخص کے ساتھ کی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ سیدہ کو اپنے پہلے بیٹے کے ساتھ محبت تھی، وہ ہند نام کا جو بچہ تھا اس کے ساتھ محبت تھی، اسی کی نسبت سے اب دوسرے بچے کا نام اس شوہر سے اس بچے کا نام بھی کیا رکھا؟ ہند۔ بچے کتنے ہوئے؟ مجموعی طور پر 3، 2 پہلی شادی سے، 1 دوسری شادی سے۔ پہلی شادی کے دونوں بچے بھی ددیال کے پاس، دوسری شادی ہوئی، 1 بچہ پیدا ہوا، طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ اس بیٹے کو نہیں لیا۔ ظاہر ہے پہلے جب بیوہ تھی تو 2 بچوں کو ساتھ نہیں لیا، تو اب تو مطلقہ تھی تو بچے کو کیسے لیتی؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، اعلان نبوت فرمایا آپ نے 40 سال کی عمر میں، اور اعلان نبوت کے بعد آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا پوری طرح جو ہے وہ ذہن اس طرف متوجہ ہو۔ آپ کی بیٹیوں میں کوئی اختلاف آج تک اہل سنت کے درمیان نہیں ہوا۔ کسی بھی سنی عالم نے وہاں اس کا تعلق کسی بھی فقہ سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، آج تک اختلاف نہیں کیا۔ سبھی کے بقول 4 بیٹیاں ہیں آپ سے۔ بڑی بیٹی کا نام زینب، ان سے چھوٹی کا نام رقیہ، ان سے چھوٹی کا نام ام کلثوم، ان سے چھوٹی کا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 4 بچیاں ہوئیں اور ان 4 بچیوں میں جو سب سے بڑی بچی تھی ان کا نام زینب تھا۔ ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے مطابق 30 سال کی عمر میں ہوئی۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زینب کی عمر کتنی ہوئی؟ 10 سال۔ پھر دوسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی عمر مبارک کے 33ویں برس کی ابتدا میں ہوئی۔ گویا اعلان نبوت کے وقت حضرت رقیہ کی عمر 8ویں سال میں تھی، 7 سال سے اوپر اور 8 سال مکمل نہیں ہوئے۔ تیسری بیٹی کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے مطابق 34ویں سال کے آخر میں ہوئی۔ یوں اس بچی کی عمر یعنی حضرت ام کلثوم کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت کتنی ہوئی؟ 6 سال مکمل اور 7واں سال شروع۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 41ویں سال میں ہوئی، اعلان نبوت کے 1 سال بعد۔ بیٹیاں 4، ولادت کی عمر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ولادت کا وقت بیان کر دیا۔ اب سنیے، عرب کا رواج سمجھیے۔ عرب میں رواج یہ تھا، بلکہ اب بھی شاید یہی رواج لوگ بیان کرتے ہیں کہ کم عمری میں لوگ نسبتیں کر دیتے ہیں۔ نسبت، رخصتی نہیں، شادیاں نہیں، نسبت۔ اور یہ صرف عرب کا رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں خیبر پختونخوا میں بھی ہوتا ہے، سندھ کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اپنے ملک کے بیشتر حصوں میں، کشمیر کے اندر ہوتا ہے۔ چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے، ان کی آپس میں نسبت طے ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ نسبت بعد میں توڑ بھی دی جاتی ہے اور بعض اوقات اکثر یہ ہوتی ہے وہ قائم رکھی جاتی ہے۔
نسبت کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہم منگنی کہتے ہیں. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے ذرا، عرب میں جس کو منگنی کہا جاتا تھا اسی کو تاریخ کی کتابوں میں نکاح کے لفظ سے لکھا گیا. نکاح کے لفظ سے اس کو لکھا کہ نکاح ہو گیا، منسوب ہو گئی، نسبت ہو گئی، منگنی ہو گئی، یہ الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں، ان کا نام ہے ابو لہب. ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام عتبہ ہے، ایک کا نام عتیبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بچیوں کی، دوسری اور تیسرے نمبر والی 2 بچیوں کی، ام کلثوم، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کی نسبت ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دی. کیا کر دی تھی؟ رخصتی نہیں، شادی نہیں، کیا کر دی؟ نسبت. یہ نسبت جڑ گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی صرف نسبت نہیں کی، بلکہ آپ کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا. میں 2 الگ الگ بات کر رہا ہوں. حضرت زینب کا نکاح کر دیا اور حضرت ام کلثوم اور رقیہ کی نسبت کر دی. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ جو 2 بیٹیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی یہاں نسبت ٹوٹ گئی. نسبت ٹوٹنے کے بعد ان کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 5 یا 6 ہجری کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے. اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی نئی نویلی دلہن حضرت رقیہ بھی تھی، جن کی شادی تھوڑا ہی عرصہ پہلے ہوئی تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 12 سال سے زائد تھی. کس کی؟ حضرت رقیہ کی. جس دن بدر کا واقعہ رونما ہوا، بدر کے لیے حضرت عثمان جانا چاہ رہے تھے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ آپ کی زوجہ رقیہ خسرہ کے مرض میں مبتلا ہیں، آپ اپنی زوجہ کے پاس رہیں خدمت کے لیے، اور ہمارے جو بھی معاملات ہوں گے ان تمام معاملات میں آپ برابر کے شریک ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے شرکاء میں بھی کیا ہے، اور مال غنیمت میں سے بھی ان کو باقاعدہ طور پہ حصہ دیا، حالانکہ وہ صاحب ثروت تھے. اچھا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت مسلمان جو مدینہ منورہ میں تھے حضرت عثمان کی قیادت میں، انہوں نے حضرت رقیہ کی تدفین کر لی تھی، قبر کے اوپر مٹی ڈال دی تھی اور ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب وہاں پر پہنچے اور آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا فرمائی. تھوڑا عرصہ گزرا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں. اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. یہ تو تاریخ سے ثابت، قرآن پاک سے بھی یہ ثابت ہے کہ قرآن پاک نے یہاں پر 3 جملے استعمال کیے. یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. بیویاں کتنی ہیں؟ 11. اس وقت 9 موجود، آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. دوسری بات فرمایا کہ وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. تیسری بات فرمائی ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے. اب یہ سمجھیے کہ یہاں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بناتک سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں. امت کی تو وہ نساء المؤمنین کیا ہے؟ اگر اس سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں تو وہ نساء المؤمنین کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ اللہ نے جب اس کو الگ ذکر کیا، اس کو الگ ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی بیٹیاں وہ نساء المؤمنین ہیں. وہ بناتک، بیٹیاں کون سی بیٹیاں؟ وہ بیٹیاں جو آپ کے صلب سے پیدا ہوئی. یا اس سے مراد وہ بیٹیاں ہیں، اس سے مراد وہ 4 ہیں. وہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں. تو 4 بیٹیاں ہیں. قرآن کے اس لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی 1 سے زائد بیٹیاں تھیں، اور 1 سے زائد بیٹیاں شیعہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور سنی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. کتنی ہیں؟ 4. کتنی ہیں؟ 4. اور یہ چاروں یاد رکھیے، ان میں سے 3 بیٹیاں 9 ہجری سن 9 ہجری سے پہلے فوت ہو گئی. ایک حضرت رقیہ سن 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت ام کلثوم
آپ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد 4 یا 5 سال رہا. صلح حدیبیہ کے بعد ان کا انتقال ہوا. اب جب نصارہ نجران آیا، یہاں میں ایک اور بات بھی کلیئر کر لوں، نصارہ نجران آیا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات چیت کی، اور آخر میں کیا ہوا؟ آیت موبائلہ یعنی موبائلے کی دعوت ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن پاک کی وساطت سے قرآن پاک نے کہا تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے. ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہوئی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ موبائلے کے لیے نہیں نکلے. وہ موبائلے کے لیے اگر نکلتے تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چیدہ صحابہ کو کہہ رکھا تھا کہ تم نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ جب میں کہوں گا تو عیسائیوں کے مقابلے میں موبائلے کے لیے آنا ہے. خود آپ نے اپنی ازواج کو تیار کر رکھا تھا، خود آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو، اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ کو، ان سب حضرات کو کہہ دیا تھا کہ جب موبائلے کے لیے میں بلاؤں تو تم نے آنا ہے. تم نے اس آیت مباہلہ کے نزول کے وقت آپ کی صرف ایک بیٹی زندہ تھی، حضرت فاطمہ الزہرا. ان سے پہلے یعنی آیت مباہلہ کے نزول سے پہلے تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا. اب یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی موبائلے میں حضور نے اپنی ایک ہی بیٹی کو پیش کیا، باقی 3 بیٹیوں. بھائی ایک بیٹی کو بھی نہیں پیش کیا، کہاں سے ثابت ہے؟ ایک بیٹی کو بھی پیش نہیں کیا کیونکہ موبائلہ ہوا نہیں، موبائلہ ہوا ہی نہیں. موبائلہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بھی ساتھ لے کے جاتے، کیونکہ وہاں پر یہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے. تو کیا قرآن پاک نے مومنہ عورتوں کے بارے میں بھی کہا، قرآن پاک نے بیویوں کے متعلق بھی کہا، قرآن پاک نے بیٹیوں کے متعلق بھی کہا، اور اللہ کے رسول صرف ایک بیٹی کو لے کر کے میدان میں چلے گئے اور باقی نہ بیویوں کو لیا نہ عام مومنہ عورتوں کو لیا. قرآن کی تو یہ مخالفت ہوئی. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن پاک جو ہے کہ نزول کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بیٹی کو لے کے گئے؟ نہیں لے کے گئے، ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. صرف یہ کہ دعوت دی تھی اور اس دعوت کے لیے حضور نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا تھا، لیکن ہوا ہی نہیں، واقعی رونما نہیں ہوا. بات سمجھ گئی نہیں؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات فرمائی یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلیں تو اپنے منہ پر چادر لٹکا دیں. اس کی میں نے تفصیل عرض کر دی ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانپنا یہاں پر شرط ہے، ڈھانپنا لازم ہے، چاہے وہ بڑی چادر سے ہو چاہے وہ برقع سے ہو. ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، فرمایا یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا. یعنی کیا مطلب یہ معاملہ کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لیں، یہ پہچان بنے گی کہ یہ معزز خواتین ہیں، احترام کے قابل خواتین ہیں، یہ بڑی سلیقہ شعار خواتین ہیں، اور یہ اللہ کی مقرب خواتین ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا. لہٰذا منافقین کی طرف سے جو اذیت پہنچنے کا خدشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب اس کا پس منظر سمجھ لیجئے. منافقین اتنے بدبخت تھے کہ وہ چلتی ہوئی عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے، خاص طور پہ لونڈیوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. تو آزاد عورتوں پر بھی جملے کسا کرتے تھے، اور جب آزاد عورتیں جواباً کچھ بات کہتی یا کوئی آدمی اور ان کو کہتا کہ تم نے فلاں کو چھیڑا یا فلاں کو کوئی بات کہی، تو تب یہ کہتے کہ جی اوہو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو فلاں لونڈی سمجھ کر کے بات کی. تو قرآن پاک نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اے آزاد مسلمان عورتوں، تم اپنے اوپر پردہ کر کے نکلو تاکہ تمہاری پہچان اور شناخت ہو کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ غلام اور لونڈیاں اور باندیاں نہیں ہیں. کیونکہ باندیوں کو پردے کا حکم نہیں ہے، باندیوں کو اس طرح پورا جسم ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے اوقات میں باہر نکلنا ہوتا ہے، کام کاج کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو بار بار برقع ڈالنا، بار بار چادریں بڑی اوڑھنا ان کے لیے تکلیف کا سبب، اور پھر سامان اٹھا کر کے لانا لے جانا، اس کے لیے بھی برقعے میں اور چادر میں ان کے لیے اذیت و تکلیف ہوتی. تو اللہ پاک نے ان کے اسٹیٹس کو مد نظر رکھتے ان کو پردے کا وہ حکم نہیں دیا جو کہ آزاد عورت کو دی. ہاں لیکن ایک بات ہے، باندی کو بھی صرف اتنا ہی جسم کا حصہ کھولنے کی اجازت ہے جتنا حصہ ایک محرم کے سامنے آزاد عورت کو، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نیم برینہ حالت میں باہر آ جائے، اس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ جملہ بتاتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو پوری طرح سیکیور کر کے نکلنا ہے،
اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ آزاد عورت کو پردے کا حکم دیا، باندی کو حکم نہیں دیا پردے کا، صرف وجہ یہ ہے کہ باندی کام کاج کے لیے اکثر و بیشتر باہر آنا جانا عام طرف اس کی رہتی ہے، اس لیے اس کو پردے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن یاد رکھیے باندی کو، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ باندی کو اگر پردے کا حکم نہیں دیا تو صرف 3 اعضاء کھلے رکھنے کا حکم دیا ہے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔ اب اگر کوئی منافق اس کے باوجود کہ عورتیں پردے میں ہوں پھر بھی چھیڑنے کی کوشش کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ملعون ہیں، لعنتی ہیں، بد کردار ہیں، فحاش ہیں، ان کے لیے سخت ترین سزا ہے اللہ کے ہاں، دنیا میں بھی ان کو کی سخت ملامت ہے۔ لیکن اگر باندی کو بھی کوئی چھیڑتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ آزاد ہے چھیڑنے میں، ایسا نہیں کہ اس کی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ اگلی آیت میں 60 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس کا حکم دے دیا۔ دیکھیے جب فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ کیا فرمایا؟ بڑی زبردست بات فرمایا، اگر منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں کون سا مرض؟ یہاں مرض سے مراد شہوت نسوانیہ، جن کے دلوں میں خواہشات نفسانیہ کی تکمیل ہے، منافق تو منافق ہے نا، ایک منافق فرمایا اگر منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں شہوت پرستی ہے، والذین فی قلوب مرض والمرجفون فی المدینہ، اور نمبر 3 وہ لوگ کہ جو مدینہ میں بری بری خبریں اڑاتے ہیں، جھوٹی خبریں، لنغرینک بہم، ایسے 3 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں لنغرینک بہم۔ نمبر 1، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، آپ کو ان کے پیچھے، حضور سے کہا جا رہا ہے آپ کو ان کے پیچھے، یعنی آپ کو ان پر غلبہ دے دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین، فرمایا کہ آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ وہاں آپ کے پڑوس میں رہ نہیں سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو منافق آزاد عورتوں کو چھیڑنا نہیں چھوڑتے، یا اگر باندیوں کو بھی چھیڑیں گے تب بھی ان بدتمیز اور بے شرم اور فحاش قسم لوگوں کے لیے اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ یہ لوگ اگر باز نہیں آتے تو ہم آپ کو ان پر غالب کر دیں گے، آپ ان کا محاسبہ شروع کر دیں، آپ ان کی گرفت شروع کر دیں، آپ ان کی پکڑ شروع کر دیں۔ اس سے پہلے منافقین کو اس طرح سخت انداز میں قابل گرفت نہیں سمجھا گیا، اس حکم کے بعد منافقین کو قابل گرفت قرار دیا گیا، اب ان کی پکڑ کی جائے، اب ان کو سزا دی جائے اور ان کو نوک جھونک کی جائے۔ یاد رکھیے یہاں سزا متعین نہیں ہے، سزا متعین ہے۔ اب شریعت مطہرہ میں جو سزا کا حکم ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ سزا جس کی حد متعین ہو، جس کی حد متعین ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی نے کسی مسلمان کو قتل کیا، اب اس قتل کی سزا متعین ہے۔ کیا؟ نمبر 1 قصاص، اگر وہ رسا قصاص نہیں لینا چاہتے پھر دیت، تو سزا میں دیت ہو، سزا میں قصاص ہو، دونوں متعین ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ سزائیں کیا ہیں؟ متعین۔ ایسے کئی چیزوں میں شریعت نے سزائیں متعین کی ہیں۔ یاد رکھیے جہاں سزا متعین ہو اس کو شریعت کی اصطلاح میں حد کہتے ہیں۔ ایک دوسری سزا ہوتی ہے جو شریعت نے بتائی تو ہے کہ انہیں سزا دو، اس جرم پر گرفت کرو، سزا دو، پکڑو، ان کو مارو، لیکن مارنے کی حد نہیں بتائی، سزا دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ متعین نہیں کیا، یا سزا کی لمٹ نہیں بیان کی۔ ایسی تمام غلطیوں کی جو سزائیں ہوتی ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تعزیر۔ تعزیر میں قاضی وقت کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جرم کے سد باب کے لیے
جو طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر لے، مقصود جرم کا سد باب ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافق دل میں شہوت پرستی رکھنے والے یا بری خبریں اڑانے والے لوگ اگر باز نہیں آتے اس حکم کے باوجود بھی، پردے کا حکم نازل ہونے کے باوجود بھی، آزاد اور باندی کے امتیاز کے باوجود بھی، اب بھی اپنی سرش سے، اپنی اس بری روش سے باز نہیں آتے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو ہم ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ جب آپ ان کے پیچھے لگ جائیں گے آپ ان کے ہر عمل پر پوچھ گچھ کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ان کی پوچھ گچھ زیادہ شروع ہو جائے گی پھر یہ آپ کے پاس مدینے میں رہ نہیں سکیں، بھاگ جائیں گے۔ ملعونین، فرمائے یہ پھٹکارے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، فرمایا جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ تعزیراتی حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو جہاں یہ غلطی کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہاں پر مارے جائیں گے، سزا دیے جائیں گے۔ یہی مفہوم ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، فرمایا یہ جو سزا کا قانون ہے یہ صرف اس امت کے لیے نہیں ہے یا اس امت کی خواتین کی عصمت کو بچانے کے لیے یا ان کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی اللہ کے اسی طرح کے قوانین تھے، اللہ کے اسی طرح کی سنتیں اور طریقے تھے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کیا فرمایا کہ یہ جو اللہ کے قوانین ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین پہلے کے ہیں، پہلے بھی اسی طرح کے قوانین تھے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں، اللہ کی عادت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اب یہ ایک اور عنوان یہاں سے شروع کیا جاتا ہے، اور وہ عنوان کیا ہے ان آیات میں؟ اس سے لے کر آیت نمبر 68 تک قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے کون ہیں؟ منافقین۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ تذکرہ چونکہ منافقین کا چل رہا ہے نا۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول نے بتا دیا کہ قیامت ہے تو ہے، رسول نے بتلا دیا کہ یہ علامت ہے تو ہے، رسول نے بتایا کہ اس کا وقت مؤجل کسی کو معلوم نہیں تو نہیں، رسول نے بتلا دیا کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو بس یہ بات ختم۔ اب ایمان والے کا محبت رسول کا تقاضا یہ کہ جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ کبھی پھر سے سوال نہیں کرے گا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، یا رسول اللہ قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی۔ اہل ایمان محبت رسول کے تقاضے میں بات سنتے عمل کر لیتے۔ منافقین کی روش یہ تھی، وہ بار بار ان سوالات کو دہراتے تھے جن سوالات کا جواب اللہ کے رسول اشارتاً فرماتے، تو یہ بار بار دہراتے، بار بار دہراتے۔ مقصود کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول کو پریشان کرنا، اپنی ہٹ درمی اور عناد کو ظاہر کرنا۔ قرآن پاک نے انہی کا یہاں پر ذکر کیا، یسألوکن، یاد رکھیے اہل ایمان میں سے بعض حضرات نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، لیکن انہوں نے جنہیں پہلے معلوم نہیں تھا، مثلا جیسے باہر سے کوئی آدمی آیا، مسلمان تھا، صحابی رسول ہے، کبھی کبھی مدینہ منورہ آتے، اب ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے سوالات کیا ہوئے یا اللہ کے رسول نے قیامت کے متعلق کیا کہا، تو کر دیا سوال کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی۔ اب ایسے ہی ایک دیہاتی آئے، ایسے ہی ایک اعرابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مخلص تھے، مومن تھے، اب اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت، اللہ اکبر۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جانتے تھے نا کہ یہ مخلص ہے، یہ منافق ہے، تو جو مخلص تھا اس کو انداز جواب دینے کا اور ہوتا تھا، جو منافق تھا اس کو انداز جواب دینے کا اور۔ اب اس کو کیا جواب دیا؟ اس کو فرمایا کہ یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ حضور نے سوال پر سوال کر دیا، بتا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یا رسول اللہ کوئی خاص نہیں، کوئی زیادہ نمازیں نہیں ہیں، کوئی روزے زیادہ نہیں ہیں، کوئی اور دیگر عبادات میں فرائض کے سے اضافی کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسی نارمل زندگی گزار رہا ہوں، بس اپنے دنیاوی کام کاج کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہیں ان کی تکمیل کر رہا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ ایک بات ہے، آپ کی محبت ہے دل میں۔ جب اس نے کہا نا کہ آپ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا فرمایا
کہ تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ منافقین۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور فرمایا آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اور حبیب کی وساطت سے امت سے کہا۔ کیا مطلب یہ کہ قیامت قریب ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی آمد ہو گئی، خاتم النبیین بھی تشریف لے آئے، تمام امتیں ہو کر چلی گئیں، آخری امت چل رہی ہے، اس کے بعد یقیناً قیامت ہے، تو تکون قریبا، قیامت قریب ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، پورے جملے کا معنی یہ ہوگا آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو، معنی کہ ہر آدمی کے لیے انفرادی طور پر جو قیامت ہے وہ بہت قریب ہو۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک ہے وہ قیامت جس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی قیامت، عالمی قیامت، حقیقی قیامت، جس کا تذکرہ قرآن پاک نے کہا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، وہ قیامت کبریٰ کہلاتی ہے۔ اس کا درست علم وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، البتہ اس کی نشانیاں چھوٹی، درمیانی اور بڑی بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی بتلا دی۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں دور کی، درمیانی نشانیاں جن میں ہم چل رہے ہیں، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، اور بڑی بڑی نشانیاں جو عنقریب سر پہ ہیں، اور ان کے فوراً بعد یکے بعد دیگرے وہ رونما ہوں گی اور ساتھ ہی قیامت آ جائے گی۔ یہ ہے قیامت کبریٰ، اور ایک ہے قیامت صغریٰ۔ اس کو قیامت کبریٰ کا وقوع ہوگا نفخ سور اولیٰ کے بعد، یعنی نفخ سور اولیٰ ہوگا ساری کائنات مٹ جائے گی، نفخ ثانیہ ہوگا تو ساری کائنات میں جتنے جاندار ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ جی اٹھیں گے، خاص طور پہ انسان اٹھیں گے، اور اٹھ کر کے برہنہ حالت میں میدان محشر کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ ایک آگ بڑھ جائے گی، اس آگ کی طرف سارے انسان دوڑتے ہوئے جائیں گے، فرشتے ان کو ہنکا کر کے لے جائیں گے۔ یہ قیامت کبریٰ۔ اور ایک ہے قیامت صغریٰ۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ کہ ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت ہے، اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ وما یدریک، آپ کو کیا معلوم لعل الساعة تکون قریبا، کہ شاید قیامت قریب ہو، یعنی شاید آپ کا وقت اجل قریب ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ تم قیامت کے متعلق پوچھتے ہو لیکن کرتے کفر ہو، تو یاد رکھو کافروں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر دیا ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ابد الآباد رہیں گے۔ کفر بھی کرتے ہو، قیامت کا بھی پوچھتے ہو۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار پائیں گے۔ آگے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، بڑا وحشت ناک منظر ہے یہ۔ فرمایا یہ کافر جن کے لیے ہم نے اپنی رحمت سے دوری کے فیصلے کیے، جہنم کا فیصلہ کیا، ہمیشہ اس میں رہنے کا فیصلہ کیا، یہ کافر جب جہنم کی طرف لے جائیں گے، یوم تقلب وجوہہم، پھر ان کو ان کے منہوں کے بل ڈالا جائے گا، منہوں کے بل۔ سورہ رحمان میں آتا ہے کہ مجرموں کو ان کی پیشانیوں کے بل بالنواصی والاقدام، یؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانیوں اور پنجوں سے پکڑ کر کے ان کو یوں کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر یہ اکتفا اس بات پر نہیں، ہذہ جہنم، پھر کہا جائے گا یہ وہ جہنم جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جایا جائے گا، جہنم کے قریب کر دیا جائے گا، اب یہ کہیں گے یا لیت
لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستہ سے گمراہ کر دیا. پروردگار ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے سرداروں نے، چودھریوں نے، وڈیروں نے، بڑوں نے ہمیں اس راستے پہ چلا دیا، گمراہی کر. یاد رکھیے یہاں پر صرف دنیاوی سردار مراد نہیں ہے، یہاں سردار سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے کسی کی گمراہی میں کردار ادا کیا. بڑا سارا سا لفظ میں نے استعمال کیا. ہر وہ شخص جس نے کسی کی گمراہی میں کردار، یعنی کسی کو گمراہ کرنے میں کردار ادا کیا، کوئی بھی کردار، علمی، عملی، مالی، جانی یا فنی، جس نے جو بھی کردار ادا کیا اور اس کے کردار کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ ہو گیا تو یہ آدمی ان سرداروں میں شامل ہے جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو اوندے منہ جہنم میں لٹکایا جائے گا تو پہلی بات تو یہ کہیں گے کہ کاش کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. دوسری بات یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں گمراہ کیا ان سرداروں نے، ان وڈیروں بڑوں نے، لہٰذا گمراہ کرنے والے ہمیں یہ ہیں، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا. ربنا، اے اللہ اب دنیا میں تو نے بھیجنا نہیں ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے. ہاں جی، ہماری ایک آخری فریاد ہے جو سن لے یہاں پر، اور وہ کیا ہے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے اللہ گمراہ انہوں نے کیا، ان کو دوہرا عذاب دے، ان کو دوہرا عذاب. اللہ اکبر کبیرہ. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کے لیے بھی دوہرا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے. دوہرا عذاب صرف ان کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تم گمراہ ہو گئے، تو تم گمراہ ہوئے ایک وجہ عذاب کی، اور دوسری وجہ یہ کہ آگے تم نے ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، تم بھی آگے دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہو. تو جیسے یہ تمہاری گمراہی کا سبب بنے، ایسے تم بھی آگے دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے. اس لیے تمہیں بھی دوہرا عذاب ہوگا، ان کو بھی دوہرا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.